اونچی اونچی ٹوپیاں ہوں گی ان کی، لمبے لمبے بال ہوں گے، جو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا۔ یہ وہ پیر ہیں جن کی مزاروں پہ چادریں چڑھیں گی اور قبر میں ڈنڈے پڑیں گے ان کے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ ورک۔ ہمارے آج کے اس ویڈیو کا ٹاپک بالکل ہی الگ ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی کہ جس میں مجھے کسی کے خلاف بولنا پڑے، کسی کو روسٹ کرنا پڑے یا کسی کو ٹارگٹ کرنا پڑے۔ میں ایسی ویڈیو نہیں بناتا ہوں، نہ ہی یہ میرا کام ہے، نہ ہی میرے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو جوڑنا سکھایا ہے، آپس میں توڑنا نہیں سکھایا۔ ہمارے بزرگوں نے محبت سکھائی ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانا میری مجبوری ہے۔ میں نے جو شروع میں چھوٹی موٹی کلپ لگائی تھیں وہ میں پوری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ خود دیکھ کر یہ حیران ہو جائیں گے کہ کسی شخص کے اندر کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ صوفیاء اکرام کی جماعت سے اس قدر نفرت کرے، کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو صوفیاء اکرام کی جماعت سے اس قدر نفرت کر سکتا ہے، اتنا خلاف بولے، اتنا جو ہے ان کے لیے الٹا سیدھا بولے۔ آج سے پہلے کسی مولوی نے بھی اس قدر بدزبانی صوفیاء اکرام کے خلاف نہیں کی ہوگی جتنا یہ جو لڑکا آپ نے شروع میں دیکھا وہ کر رہا ہے۔ تو یہ بنانا میری مجبوری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تقریباً 1 سال پہلے سے ہی یہ کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اہل سنت کا سلسلہ رضویہ اور جہانگیریہ کا اتحاد ہو سکے۔ اس تعلق سے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، علامہ عصمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا آصفیہ سرکار، ان کے بھائی علامہ ارشد القادری صاحب کی، اور مفتی عزت رضا صاحب کے تعلق سے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی۔ اور جو مفتی عزت رضا صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے فیس بک پیج پر مولانا آصفیہ سرکار کے بارے میں لکھا، اور حضور شیخ العارفین حضرت خواجہ صوفی محمد مخلص الرحمن جہانگیری کے بارے میں لکھا۔ یہ ایک کوشش جو ہے انہوں نے کی اور ہم نے کی تاکہ اہل سنت میں جو ہے اتحاد ہو سکے۔ اس ویڈیو کو بنانا میری مجبوری اس لیے ہے کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ اپنی جاہلانہ باتوں کی اور اپنی نادانی کی وجہ سے 2 سلسلوں کے بیچ میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ ہم جو ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں پچھلی 1 سال سے کہ اہل سنت میں اتحاد ہو، یہ اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے جو اعتراض کیے ہمارے بزرگوں کے اوپر، جو بھی اس نے اعتراض کیے، تو آپ جو ہے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیے اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن میں فیمس ہونے کے لیے نہیں، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ بار کہ لوگ مجھے پسند بھی کرتے ہیں۔ اس بندے نے ایک بات کہی کہ میں یہ ویڈیو فیمس ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بندہ فیمس ہونے کے لیے ہی ویڈیو بنا رہا ہے، اور ساتھ ہی 2 سلسلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، اور اپنی برادری جو اس نے ذکر کیا نا، برادری، ہماری برادری میں گھس آئے ہیں کچھ جو ہے اونچی اونچی ٹوپی لگا کر، آگے اس نے ذکر کیا، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو۔ تو اپنی برادری کا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنا نام فیمس کرنے کے لیے، 2 سلسلوں میں نفرت پھیلانے کے لیے اور جو ہے اتفاق پیدا کرنے کے لیے اس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ کچھ پیر ہیں جو کہ ہماری برادری کے اندر آنے لگے ہیں، اونچی اونچی ٹوپیاں ہوں گی ان کی، لمبے لمبے بال ہوں گے، جو کہ حضور اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ کندھے سے نیچے جو بال جائیں مرد کو رکھنا حرام ہے، زلفیں بھی یہ کندھے سے اوپر رہیں وہ رکھنا سنت ہے نا۔ تو وہ کچھ لٹیرے پیر ہماری برادری میں آنے لگے ہیں، بیچارے ہمارے بھولے والے مسلمانوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہی کے خلاف میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اب اس بندے نے کہا کہ کچھ پیر ہیں جو کہ ہماری برادری کے اندر آنے لگے ہیں اونچی اونچی ٹوپیاں لگا کر۔ اب جس اونچی ٹوپی کا اس نے ذکر کیا وہ یہ ہے جو کہ میں اس وقت لگایا ہوں، اور اسے بولا جاتا ہے تاج شریف، جو کہ پیر و مرشد کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارا سلسلہ ابوالعلائی جہانگیری ہے، لیکن یہ جو تاج شریف ہے یہ آپ لکھنؤ میں درگاہ ہے حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رضا شاہ جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بعد کے جتنے پیر ہیں ان سب کے سر پر آپ کو یہ تاج شریف دیکھنے کو ملے گا۔ بھینسوڑی شریف میں آپ چلے جائیں، حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری جو کہ ہمارے دادا پیر ہیں، اور ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رضا شاہ، تو وہاں سے یہ جو ہے تاج شریف چلا ہے۔ اب اس بندے نے کہا کہ ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے جو کہ حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ کاندھوں سے نیچے جو بال جائیں وہ حرام ہے۔ اب آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ سید امین القادری صاحب کیا فرماتے ہیں زلفوں کے تعلق سے۔ میں اس پوری ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ پوری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا حضور کی سنت ہے زلفیں رکھنا، اور جو زلفیں اپنے کندھوں پہ چھوڑے، تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جس نے سنت نبوی کے مطابق
اپنے بالوں کو اپنی پشت پر چھوڑا، اللہ قیامت کے دن ان کا حشر محسنین کے ساتھ فرمائے گا، اہل احسان یعنی ولیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر محبوب الہی نے فرمایا اس حدیث کو شائع کرو اور کثرت سے بیان کرو اور اس کو عام کرو، اس لیے کہ اس حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ کہ وہ مخالف نہیں ہے، لیکن صوفیہ کی رسائی بڑی ہے، جن کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو ملید ہے اور یہ تو ہے۔ اسی لیے محدثین والی حدیث صوفیہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیہ جو بیان کرتے ہیں وہ بہت سارے محدثین کو ملتی نہیں ہے۔ تو آپ نے سید امین القادری کی زبانی یہ سن لیا کہ یہاں کاندھوں تک جو ہے زلفیں رکھنا وہ سنت ہے۔ اب بھائی کوئی صوفی ایک سنت کو نبھا رہا ہے، سنت کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، تو تمہیں بھائی کیوں مرچیں لگ رہی ہیں اس میں؟ تم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ لمبے بال والے، لمبے بال والے، لمبے بال والے، کہ لمبے، ارے بھائی یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تم پیچھے کسی بندے کے پڑے ہو کہ لمبے بال والے، لمبے بال کا مطلب کیا؟ آپ یہ کہو نا کہ جس کے بال کاندھوں سے نیچے جا رہے ہیں، جس کے بال پشت پر ہیں، یہاں بالکل پیچھے ہیں، وہ رکھنا حرام ہے۔ تو آپ نے ایک سیدھا سا ٹارگٹ پکڑ لیا کہ لمبے بال رکھے گھوم رہے ہیں۔ ارے تو کیا یہ سنت کو ترک کروانا چاہ رہے ہو؟ آپ اسے توڑ دیں، اگر نبھا رہے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اور محبوب الہی کا تو آپ نے پھر سن ہی لیا کہ نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا ہے زلفیں رکھنے والوں کے تعلق سے۔ تو بھائی ہمارے سلسلے میں کوئی بھی بندہ ایسے بال نہیں رکھتا جس کے یہاں کمر تک پہنچ رہے ہوں اور اس کا کچھ ایسا ہو کہ عورت سے اس کی مشابہت ہو رہی ہو، ایسا لگ رہا ہو جیسے کہ عورت ہے، تو یہ چیز حرام ہے جو کہ ہمارے سلسلے میں نہیں ہوتی، ہمارے نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر آپ زلفوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور بہت سے اولیاء اکرام سلسلہ مداریہ میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے تو اپنے بال ہی نہیں کٹوائے ہیں، وہ تو اس طرح سے مطلب جو سکھ لوگ باندھتے ہیں نا اپنے سر پہ ویسا وہ لوگ باندھتے تھے۔ اور یہ تمہارے یہاں جھولا چھاپ کیا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی بھی پیر جھولا اٹھا کے چلا آتا ہے، 20 انگوٹھیاں ہوں گی، ہاتھ میں لمبے لمبے بال ہوں گے، 20 دن سے تو نہایا نہیں ہوگا، بدبو مار رہا ہوگا، ہے نا، اور لوگ اسی کے مرید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا لباس گندا ہو۔ ماشاءاللہ لوگ رقص کرتے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام کے لباس کو دیکھ کر۔ ایک بار آ کر دیکھنا کہ ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان کے پاس دیکھنا کہ خوشبو آتی ہے یا بدبو۔ میرے دادا پیر حضور مقصود الاولیاء سرکار، انہوں نے 12 سال بوری پہنی ہے۔ ایک لباس جو پہنے ہوئے تھے وہ پہن کر گھر سے نکل گئے، 12 سال جنگلوں میں اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے 12 سال کے لیے۔ اب وہ جب کپڑے پھٹے، اس پر 10 موسم گزر گئے، جب وہ کپڑے پھٹے تو آپ نے بوری پہنی ہے 12 سال، بوری سل کر اس کے کپڑے بنا کر آپ نے پہنے ہیں حضور مقصود الاولیاء سرکار نے۔ کوئی 15 منٹ تو بوری پہن کر دکھا دے۔ اور اس کے بعد جب آپ 12 سال کے بعد واپس آئے اور آپ نے پیرہ مریدی شروع کی تو اس کے بعد آپ نے ایسا پاک لباس پہنا کہ ماشاءاللہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر رقص کرتے تھے، مرید ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر حضور مقصود الاولیاء سرکار کے، اور آپ کے قدموں کو چومتے تھے، آپ کے ہاتھ چومنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ان کے ہاتھ چومیں، لیکن حضور مقصود الاولیاء سرکار اپنے قدموں کو پیچھے کر دیا کرتے تھے، ہاتھوں کو پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ اللہ جانے ان کے پیچھے کیا وجہ ہو۔ ہمارے سلسلے میں بڑا پاکیزگی ہے، غسل کرنے کے بعد میں اور پھر باوضو ہونے کے بعد میں محفل میں بیٹھتے ہیں۔ جب تک وضو نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی بندہ محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وضو کر کے آؤ، پھر حلقہ ذکر ہوتا ہے، پھر فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد قوالی ہوتی ہیں، اس کے بعد بزد آتا ہے۔ بغیر وضو بھی ہمارے یہاں کوئی محفل سما میں نہیں بیٹھتا ہے ہمارے سلسلے میں۔ کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوا ہے بعد میں پیر دیوبندی بھی نکلا۔ یہ ہمارے سنی کیا کہتے ہیں مرید ہو جاتے ہیں ایسے ہی۔ کم سے کم جانچ پڑتال تو کر لیا کرو پیر کی۔ کسی کو کوئی کام نہ ملے بس وہی پیر بن کے چل دیتا ہے صرف چند پیسوں کے لیے۔ ارے کیا کہوں میں آپ لوگوں سے، آپ کاش اتنے سمجھدار ہوتے، اتنے پڑھے لکھے ہوتے، کاش آپ نے اپنی اولادوں کو اتنا علم دین سکھایا ہوتا کہ وہ پیر سے سوال کر سکتا کہ پیر واقعی میں پیر ہے یا پھر ایسے بھی ساتھ خانہ لیے گھوم رہا ہے۔ تو بھائی کہہ رہا ہے کہ پیر کی جانچ پڑتال نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد میں پیر دیوبندی وہاں بھی نکلتا ہے۔ تو میں ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سلسلہ جہانگیریہ میں وہابی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صوفی میں وہابی
कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो साफ कहते हैं कि मज़ारों पर जाना हराम है, कव्वाली सुनना हराम है, पीरा मुरीदी हराम है, पीर को जो है कदम बोसी करना हराम है, पीर के कदमों को चूमना, कव्वाली सुनना हराम है, सब वो करता है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर गुंजाइश है, सुई की नोक के बराबर भी हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं कि कोई जो है देवबंदी वहाबी हमारे यहाँ पीर बनकर चला आए। हाँ, मौलवी ज़रूर देवबंदी वहाबी हो सकता है, और मौलवी होते हैं देवबंदी वहाबी, वो हो सकता है, लेकिन सूफ़ी कोई भी देवबंदी वहाबी नहीं होगा। ये लुटेरे पीरों से बचो, ये खुद तो जहन्नम में जाएंगे, अपने मुरीदों को भी ले जाएंगे। मुफ्ती हम्माद रज़ा कह रहे थे कि ये वो पीर हैं जिनकी मज़ारों पे चादरें चढ़ेंगी और कब्र में डंडे पड़ेंगे इनके। तो अब आप ये देखें कि इस बंदे ने एक बात कही कि ये वो पीर हैं जो खुद तो जहन्नम में जाएंगे ही जाएंगे और अपने मुरीदीन को भी जन्नत जो है जहन्नम में लेकर जाएंगे। और एक कहा कि मुफ्ती हम्माद रज़ा कहते हैं कि ये वो पीर हैं जिनकी कब्र पे चादरें चढ़ेंगी और कब्र के अंदर जो है वो इन पर डंडे पड़ेंगे। तो भाई आपने क्या ठेका ले रखा है किसी को जन्नत और जहन्नम देने का, कि ये जन्नती है ये जहन्नमी, सर्टिफिकेट लेकर आप हाथ में घूम रहे हैं। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को काफिर कहकर पुकार दे या उसे दीन का दुश्मन कहे और दर हकीकत वो वैसा ना हो, तो उसका कहा हुआ खुद उस पर लौटेगा। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो आप जिसे जहन्नमी कह रहे हैं और दर हकीकत वो अल्लाह का वली निकला, तो फिर भाई आप क्या करोगे? आपका हश्र क्या होगा? बिना सोचे समझे भाई कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। और ये आजकल के टुच्चे पीर सजदे करवा रहे हैं अपने मुरीदों से, हद हो गई। 1 घंटे पहले कुर्सी ला के रख दी जाएगी पीर की, और पहले तो पीर की कुर्सी को सजदे किए जाएंगे, फिर पीर आ जाएंगे उन्हें सजदे किए जाएंगे। नौजवानों को नचवा रहे हैं और पीर भी तमाशा देख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है उस पीर के अंदर 11,000 का करंट है क्या शायद, जैसी पीर को हाथ लगाते हैं वैसी तड़पने लग। और कोई आलिम पूछ लेना कि नाचना तो हराम है, नाच क्यों रहे? तो कह रहे झूम रहे हैं, झूम। अबे जाहिल, ऐसे झूमा जाता है? कंधे के ऊपर चढ़। तो नाज़रीन इकराम, इस बंदे की ये जो वीडियो है ये तकरीबन 10 मिनट की है, और इस 10 मिनट में जो भी इसके मुंह में आया वो ये बोलता चला गया सूफिया इकराम के ख़िलाफ़। तो मैंने हालांकि इसके हर एतराज़ का जवाब अपने इस वीडियो में दिया है, लेकिन चूंकि इसकी वीडियो 10 मिनट की है, फिर उस पर मेरे जवाब तो तकरीबन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने ये किया कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक तो ये वीडियो आपने पूरी देख ही ली, उसके बाद में जो कल वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसमें इसने जो एतराज़ किया है कि नचवा रहे हैं अपने मुरीदों को नचवाते हैं, जो कि हराम है, ऐसा है वैसा है, तो उस पर मैं इससे जवाब दूंगा। क्योंकि ये सिर्फ इसका ही एतराज़ नहीं है, ये ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं कि नाच रहे हैं जो कि शरीयत में हराम है, ऐसा तरह की जो है लोग बातें करते हैं और भड़काते हैं, जो हमारे नौजवान मुस्लिम हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको भड़काते हैं। तो उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला जो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो अपलोड करूँगा, उसमें आपको इस जो जिसे ये वज़्द को नाचना कह रहा है ना, उसका जवाब मैं लेकर आऊँगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपने ये वीडियो तो देख ली, आप कल उस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा।